سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے کہ اور انبیاء اکرام تشریف لائے تو بالخصوص ایک معجزہ دیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ جس چیز کو حکم دیتے وہ چیز حکم بجا لاتا، نافرمانی کبھی نہیں کرتا، چاہے چاند ہو، سورج ہو، چاہے زمین ہو، شجر ہو، حجر ہو، جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ساتھ گھوڑے میں تشریف فرما تھے اور سوار ہو رہے تھے، اور اعلان ہوا جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لے کر کے آئے گا اسے 100 انعام کے طور پر دیا جائے گا، اسے 100 انعام کے طور پر دیا جائے گا جو گرفتار یعنی پکڑ کر لے کر کے آ جائے گا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سراقہ بن جاشم، وہ شخص تیار ہوا کہ میں گرفتار کر کے لے کر کے آؤں گا، میں پکڑ کر لے کر کے آ جاؤں گا۔ انعام کو سن کر وہ شخص تیار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے، ایک ساتھ سوار تھے، اور قریب تھا کہ وہ سراقہ ابن جاشم اپنے گھوڑے کو لے کر تیار تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے والا تھا۔ قریب تھا، کچھ دور بھی تھے کہ وہ پہنچ جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک شخص آ رہا ہے جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے، جو ہم لوگوں کو گرفتار کرنا چاہ رہا ہے، پکڑنا چاہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یہ زمین جس زمین پر چل کر سراقہ ابن جاشم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے جا رہا تھا، یہ زمین کو حکم ملے، اے زمین تو اسے گرفتار کر لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے جا رہا ہے، یہ زمین تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اسے گرفتار کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی، فوراً اس کے گھوڑا زمین پر دھسنے لگا، زمین کے اندر جانے لگا۔ جب سراقہ نے دیکھا کہ میرا گھوڑا نیچے جا رہا ہے، میرا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے بلکہ زمین کے اندر جا رہا ہے، وہ سوچنے لگا شاید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی ہے، اس نے دعا کر دی ہے، اس بنا پر میرا گھوڑا زمین کے نیچے جا رہا ہے، زمین پر دھس رہا ہے۔ دور ہی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سراقہ ابن جاشم کہتا ہے، ہاں میں جان گیا، میں نے میرے ارادے کو آپ جان گئے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں جو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا میں آپ لوگوں کو گرفتار نہیں کروں گا، بلکہ مجھے چھوڑ دیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے، میرا گھوڑا دھسا جا رہا ہے، زمین گرفتار کرتے جا رہی مجھے، میں آپ لوگوں کو گرفتار کرنے آ رہا تھا لیکن زمین مجھے گرفتار کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ ابن جاشم دریافت کرتا ہے، بار بار عرض کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر وہ زمین سے چھوڑ دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے خیالات، ہر ایک کے ارادے کو جانتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا میرے آستین میں کیا ہے۔ وہ شخص آیا تھا اور ساتھ میں اپنے آستین میں کبوتر کے 2 بچے کو لے کر کے آیا تھا اور اس کی ماں کو بھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے آستین میں کبوتر کے 2 بچے ہیں، تو راستے سے گزر رہا تھا، گزرتے وقت ایک درخت کے قریب سے گزرا، وہاں پر کبوتر کے 2 بچے تھے، تم نے دونوں بچوں کو گرفتار کر لیا اور اپنے آستین میں چھپا لیا۔ جب اس کی ماں لپٹی، اس کی ماں چاہی کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، تم نے اس کے ماں کو گرفتار کر لیا اور تمہارے آستین میں 2 کبوتر کے بچے ہیں اور اس کی ماں موجود ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنا، وہ شخص فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھکا، بیعت ہوا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے خیالات کو جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ تھے، اس لیے ہم کو چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، جس جگہ رہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔